أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا الشهر شهر الصبر والصبر ثوابه الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. کیوں اداس پھرتے ہو مسجدیں بلاتی ہیں. اشعار پر دھیان دیں، بڑا پیغام ہے ان اشعار میں. کیوں اداس پھرتے ہو کیوں اداس پھرتے ہو رحمتیں برکتیں عزتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانو آؤ اے مسلمانو مسجدیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانو. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. مال و زر کے چکر میں رب کو بھول بیٹھے ہو. رب کے بندو آ جاؤ برکتیں بلاتی ہیں. رب کے بندو آ جاؤ. پورا مجمع ایک بار زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اور ایک بار زور سے. آخری شعر دیکھیں کتنا پیارا ہے. مسجدوں کو چھوڑا تو مسجدوں کو چھوڑا تو سب ہی چھوٹ جائے گا. سر کو رکھ دو سجدے میں سر کو رکھ دو سجدے میں عزتیں بلاتی ہیں. آؤ اے مسلمانو. بہت ہی قابل صد احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم رب کا شکر ادا کریں
اس احسان پر، اس انعام پر کہ اس مالک نے اس سال کا رمضان بھی ہم سب کو دے دیا۔ کہو زور سے الحمدللہ، بولو زور سے، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو۔ کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے جاننے پہچاننے والوں میں، ہمارے گاؤں والوں میں، جن کو ہم پہچانتے ہوگے، جو پچھلے سال رمضان میں تھے۔ صحیح بات ہے، آج نہیں ہے۔ اس مالک کا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہم کو اس سال کا رمضان بھی دے دیا۔ لیکن اب دو چیزیں اللہ سے خاص مانگو۔ دیکھو ابھی پورا رمضان نہیں ملا ہے، صحیح ہے نا؟ ابھی ایک ہی عشرہ مکمل ہوا۔ پرسوں میں ایک جگہ مغرب کی نماز پڑھایا، شاید باڈولی میں مغرب کی نماز پڑھایا، اور 90 روزہ تھا غالباً، اور مغرب کی نماز کے بعد میں اعلان ہوا کہ فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ سمجھے آپ؟ ایسے ہی چاند رات کو میں اپنے یہاں کی عیدگاہ میں نماز پڑھا رہا تھا، ہمارے بڑی مسجد ہے عیدگاہ کی، میرا جمعہ کا بیان ہوتا ہے، تو مغرب کی نماز چاند رات کو میں پڑھا رہا تھا۔ مغرب کی نماز میں نے پڑھایا، نماز کے بعد میں 2 چٹھیاں مولانا میرے ہاتھ میں دی گئی۔ ایک چٹھی پر تھا کہ مفتی صاحب اعلان کر دو رمضان کا چاند دکھ گیا، آج پہلی تراویح ہے، میں نے اعلان کر دیا۔ اور دوسری چٹھی پر لکھا تھا مفتی صاحب اعلان کر دو کہ فلاں سیٹھ صاحب کا انتقال ہو گیا، تراویح کے بعد میں ان کی جنازے کی نماز۔ اب ذرا سوچو، سیٹھ صاحب کو ملا کیا رمضان؟ ارے بولو نا، نہیں۔ رمضان کتنا قیمتی ہے، صرف اس جملے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی، بخشے بخشائے نبی، لاڈلے نبی، معصوم نبی اللہ سے رو رو کر 2 مہینہ پہلے سے رمضان مانگتے تھے۔ اے اللہ رمضان دے دے، 2 مہینہ پہلے سے نبی دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، اے اللہ شعبان دے دیا، شعبان میں برکت عطا فرما، اور اتنی برکت عطا فرما بلغنا الی رمضان، مولا رمضان تک پہنچا دے۔ نبی یہ دعا مانگتے تھے 2 مہینہ پہلے سے، یعنی کوئی تو خاص بات ہے رمضان میں، ہے نا؟ تب ہم کو رمضان مل گیا، لیکن اب 2 دعا ہم کو اللہ سے کیا کرنا ہے؟ اے اللہ، آپ نے آمین کہنا، میں بلکہ دعا کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اے اللہ اس سال کا رمضان دے دیا، میرے مولا اس سال کی شب قدر بھی ہمیں نصیب فرما۔ ہاں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے شب قدر کے لیے اسپیشل اللہ نے قرآن میں سورت اتارا اور کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے بندو کیا تم جانتے ہو؟ سوال کر رہا ہے اللہ، کوشچن سوال کے انداز میں، میرے بندو کیا تم جانتے ہو شب قدر کیا ہے؟ اللہ خود جواب دے رہا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، او میرے بندو شب قدر ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، یعنی وہ ایک رات کسی خوش نصیب کو نصیب ہو جائے تو ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب وہ اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو مانگیں گے اللہ سے شب قدر؟ ہاں، اور کیا مانگو؟ سنو اگلا جملہ، اور کیا مانگو؟ اے اللہ وہ دن جس دن تو خوش ہوتا ہے، دیکھو جملے پر دھیان دینا، اے اللہ وہ دن جس دن تو خوش ہو کر فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا رمضان کے روزوں کے بدلے، رمضان کی تراویح کے بدلے، رمضان کی عبادتوں کے بدلے، اے فرشتوں گواہ رہنا میں نے میرے بندوں کی مغفرت کر دی، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اللہ سے مانگو اے اللہ وہ دن جسے عید کا دن، انعام کا دن، بخشش کا دن کہتے ہیں، میرے مولا وہ عید کا دن بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ تو یہ 2 چیزیں مانگنا ہے، کیا کرنا ہے؟ کیا مانگنا ہے؟ شب قدر، اور دوسرے ارے بولو عید کا دن، اور عید کا دن مل گیا یعنی پورا رمضان مل گیا، ہے نا بھائی؟ ہاں، اور یاد رکھو اب سنو، یہ بھی ابھی یہ جو مہینہ ملا ہے نا، اس میں اللہ بہت خوش ہے۔
ہم جو بھوکے رہتے ہیں نا اس کے لیے 13 گھنٹے. ابھی ذرا سوچو اگر اپنے لیے کوئی 1 گھنٹہ تک کے بھوکا رہا، کھانا نہیں کھایا، اپنا انتظار کرتا رہا، 1 گھنٹہ بھوکا رہا، تو ایٹومیٹک اس کی محبت اپنے دل میں آ جاتی ہے، یار میرے لیے بھوکا رہا، 1 گھنٹہ تک کے کھانا نہیں کھایا. پھر وہ بولے گا نہیں نہیں بس میں نے طے کر لیا تھا کہ آپ ہی کے ساتھ کھاؤں گا. تو 1 گھنٹہ جو ہمارے لیے رکا رہا اس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. تو جس مالک کے لیے ہم 14 گھنٹے 13 گھنٹے پیاسے رہ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، تو کیا اس مالک کے دل میں نہیں آئیں گے؟ تو وہ مالک رمضان میں بہت خوش ہوتا ہے. اب وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس مالک نے اپنے نبی سے کہہ دیا، اے محمد میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت خوش ہوں، ابھی تم نفل پڑھو گے، میرے بندوں کو بتا دو ابھی تم نفل پڑھو گے تو میں فرض کا ثواب، اور فرض پڑھو گے تو ارے بولو نا، بولو زور سے بولو، 70 گنا دوں گا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا سیزن ہے. جیسے ہر آدمی کا سیزن آتا نا، کپڑے بیچنے والے کا سیزن، ٹیلر کا سیزن، جوتے چپل بیچنے والوں کا سیزن، سموسوں میں پیاز بھر کر بیچنے والوں کا، ارے بولو، تو ایسے ہی مسلمان کا سیزن ہے رمضان، کمانے کا سیزن. کیا کمانے کا؟ دنیا، ارے بولو، آخرت کمانے کا سیزن. اللہ خوش ہے، نفل پر فرض کا ثواب دے رہا ہے. وہ دیکھو آپ نے کہاوت سنی کیا؟ بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، سنے یہ کہاوت؟ ارے بولو نا، سنے نا. تو میں کہتا ہوں کہاوت غلط ہے. وہ میں کہتا ہوں کہ جب گنگا بہ رہی ہے تو پاگل صرف ہاتھ کیوں دھو رہا؟ ارے بولو، ڈبکی لگا، جیسا گنگا میں بڑے بڑے پاپی ڈبکی لگاتے ہیں. تو جیسے بہتی گنگا ہے ہاتھ دھو لو، تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہا لو، ڈبکی لگا لو، ہے نا. وہ کسی قوال نے بولا تھا نا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے نا، تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے. اللہ تو دینے کو تیار ہے، اللہ دینے کو تیار ہے، مگر تو لیتا ہی نہیں. پیارے نبی نے فرمایا کہ افطار کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ خوش ہے. تو نے اللہ کے لیے 14 گھنٹے بھوکے اور پیاسے رہا تو اللہ خوش ہے، اس وقت دعا مانگو. تو یہ اللہ کا بندہ دعا ہی نہیں مانگتا، ادھر کا سموسہ ادھر، ادھر کا بھجیا، ارے بولو کیا کرتا 5 منٹ پہلے ہو، ارے بولو نا بھائی، ادھر کا پپڑ ادھر، کوئی دعا مانگنے کو تیار نہیں. میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دسترخوان پر بٹھاؤ، گھر کی عورتوں کو کم سے کم 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے ان سے کہہ دو کہ ختم تمہارے بھجیے، ختم تمہارے پاپڑ، ختم، آؤ دسترخوان پر. اور وہ مانگنے کا وقت ہے، رکھو اللہ کے سامنے. وہ مالک کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہ مالک کہتا ہے میرے بندو مجھے پکارو میں جواب دوں گا، مجھے بتاؤ تمہاری کیا تکلیف ہے میں دور کروں گا. وہ دینے کو تیار ہے. تو افطار کے وقت ہم دعائیں نہیں مانگتے. تو میرے پیارو، افطار کے وقت دعائیں کرنا، سحری کے وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر تہجد پڑھ لینا. ایسا تو سال بھر پڑھنا نہیں ہوتی، لیکن کم سے کم 4 رکعت تو پڑھ لینا اور اللہ سے مانگنا. میرے یارو یہ موقع ہے.